الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الروح الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الحجر، سورہ نمبر 15، پارہ نمبر 14 کی آیت نمبر 50 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو بھی انعامات، احسانات، کرم نوازیاں دینا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، وہ بلا واسطہ نبوت نہیں کرتا. یہاں تک کہ مغفرت جو سب سے اعلیٰ عنوان ہے کہ انسان کی جب مغفرت ہو جائے گی، اس سے بڑی بندے کے لیے سعادت نہیں ہے. مغفرت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ عظمیٰ سے ہی عطا فرماتا ہے. چنانچہ آیت نمبر 49 اسی سورہ کی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں سے آپ کہیں کہ غفور الرحیم میں ہوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں بھی لوگوں مغفرت چاہیے، توبہ کی قبولیت چاہیے، میرے محبوب کے در پہ حاضر ہو جاؤ، میں تجھے مغفرت بھی دوں گا، توبہ بھی قبول کروں گا، رحم بھی کروں گا. یہ سب قرآنی پیمانہ ہے. اس میں کبھی بھی طبقاتی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہم انٹیلیجنٹ امت ہے یار، ہم گریٹ امت ہیں، خیر امت کا ہم پر احسان ہے، اعزاز ہے. ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا گیا ہے، تو ہماری سوچ و فکر میں بھی خیر کا پہلو ہونا چاہیے. ہماری سوچ نے خاص طور سے طبقاتی سوچ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ کیوں بٹے ہیں، کیا بات ہے، یہ بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ صحیح سے اللہ کو مان لو، صحیح سے رسول اللہ کو مان لو، بس صحیح سے توحید کو مان لو، صحیح سے رسالت کو مان لو، کلیئر بات ہے. اس کے لیے سب سے پہلے نبی کو مانو، صحابہ کو مانو. یہ کیٹیگری، یہ جو ترتیب ہے، یہ برقرار رکھیے. اب سب چھوڑ دے رہے ہیں، میرے مولوی صاحب بولے، میرے حضرت بولے، میرے حضور بولے، یہی پر آ کر کے پھنس جاتے ہیں. شیطان سائڈ سے مدد کر دیتا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ جو ریئلٹی ہے توحید کی، جو رسالت کی ہے، اس میں ہم شخصیت کو بیچ میں نہ لائیں. کلیئر بات ہے.
شخصیت کو بیچ میں لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر توحید کے خلاف ذرہ برابر بھی کسی بھی شخصیت سے کچھ نکل رہی ہے، ہم ایسے ہی اسے نکال دیں جیسے آٹے سے ہم کیا نکالتے ہیں؟ ہاں، بال کو نکالتے ہیں۔ دودھ سے مکھی بہت پرانی بات ہو گئی۔ کہنا یہ ہے کہ ایمانیات میں کمپرومائز نہیں۔ میں نے جو ابھی کہا مغفرت چاہیے تو اللہ کہہ رہا ہے در رسول پہ حاضر ہو جاؤ۔ اب اس میں کسی کو اختلاف ہونا چاہیے، جب اللہ کہہ رہا ہے تو آنکھ بند کرنا، ایسا کیسا، یہ ایسا کیسا جو ہے نا، یہی ہماری اسی لاجک کو، اسی تھنکنگ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں ختم کیا اور فرمایا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں جو اپنی خواہش کو شریعت کے تابع نہ کرے۔ اپنی خواہش کو ہر اس چیز کے تابع کرنا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں، بخاری کا ایک دم عنوان ہے۔ تو ہماری خواہش کے خلاف کوئی چیز ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، جو بھی ہو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کا جو معاملہ ہے، رسول کا جو معاملہ ہے، قرآن کا جو معاملہ ہے، وہ بھی صراحتاً معاملہ، اور پریکٹیکلی طور پر صحابہ نے ایسا کیا بھی، ایک نہیں انیک۔ صحابہ کرام سے زیادہ توحید تو نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ چونکہ آگے سنڈے کو ہم میلاد میں داخل ہو جائیں گے شاید، ہے نا؟ ہاں، تو اب ڈسکس چلے گا۔ بتائیے، جو ٹاپک بلیو کا تھا اس کو آپ نے ڈسکشن کا ٹاپک بنا دیا۔ ڈسکشن کہاں کیا جاتا ہے؟ ایک چیز ہو اس میں انالائز کا پہلو ہو، تحقیق کا پہلو ہو، انہوں یہ بولو، انہوں یہ بولو، انہوں یہ بولو، نہیں ہو گیا، یہ مطلب 10 رائے ہو، پھر اس پہ ان رائےوں میں سے کس کی رائے بلند ہے وغیرہ وغیرہ، تب جا کر آپ بولتے۔ میلاد النبی تو تصدیق کا پہلو ہے، ڈسکس کا پہلو ہی نہیں ہے۔ نبی پیدا ہوئے کہ نہیں، پھر وہ ختم، اسی کا نام میلاد النبی ہے۔ اب پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں پیدا ہوئے کہ نہیں، کوئی میری ولادت کا انکار کرے گا؟ میں آپ کے سامنے ہوں، اس کا مطلب پیدا ہو۔ تو 12 کو 13 کو 14 پیدا، میلاد النبی منا رہے، تاریخ النبی نہیں منا رہے آپ۔ عجیب بات ہے، تو تاریخ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس میں، میلاد کا عنوان ہے، اس لیے ڈسکس نہیں کرنا۔ منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پگڑی باندھ لیجیے تو منا لیے ہیں، جٹے لے لیے تو منع نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کیجیے، یہ فیل کیجیے، تاکہ نبی کہیں واہ میرے آنے سے تجھے اتنی خوشی ملی ہے، واہ یہ دیکھیں، واہ یہ ہے۔ اور یہ جملہ اتنا خاص ہے کہ آپ ذرا دیکھیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوتے تو خوش ہوتے کہ نہیں؟ اب تیسری بیٹی کے بعد چوتھی بھی بیٹی ہو جائے تو سوچ لیجیے کیا ہوتا۔ تو خوشی ناخوشی ہے ولادت کے معاملے میں، پیدائش کے معاملے میں خوشی ناخوشی ہے، بس آنکھ بند کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ آپ پیدا ہوئے، بڑی خوشی کی بات ہے، یہی ہے جشن میلاد۔ یہی ہے جشن میلاد، بس یہ فیل کرنا ہی جشن میلاد ہے۔ اب مرغ کھانا تو آپ کا معاملہ ہے، چکن کھانا آپ کا معاملہ ہے، فیل کرنا جشن میلاد۔ اس لیے کبھی بھی ڈسکشن کی محفل میں نہیں جانا، 12 کو یہ ہوا، 13 کو یہ ہوا، 14 کو یہ ہوا، ارے بابا چاند رات سے چاند رات تک، ماشاءاللہ حیدرآباد میں تو ایک دن بھی نہیں کہیں چھوٹتا ہو سمجھ رہے آپ؟ پھر بھی ہم معمولات کو دلیل نہیں بنا رہے، دلیل کو معمول بنا رہے ہیں۔ سمجھے جملہ، میرا عمل دلیل نہیں ہے، دلیل کی وجہ سے عمل ہے ہمارا۔ اب اس لفظ کو یاد رکھیے گا، میلاد النبی منانا ہے، تاریخ النبی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، 12 کو تو انہوں یہ بھی ہوئے نہ وہ بھی، 12 کو کیا ہوئے وہ مت دیکھو، میں جو منا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اب زبردستی میرے اوپر تھوپ رہے ہیں کوئی بھی چیز لا کر کے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، اب ذرا غور کیجئے کہ آیت نمبر 50 میں 50 تک جو درس ہوا اس میں سب سے مین پہلو یہ تھا کہ اللہ فرما رہا ہے میرے غفور الرحیم ہونے کا انٹروڈکشن آپ کرائیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے اللہ غفور الرحیم ہے، صحیح جملہ ہے، لیکن اگر واسطہ نبوت کی فیلنگ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔
اللہ بخشنے والا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے آپ کو، اس لیے بخشنے والا ہے کہ نبی نے کہا ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے رحم فرمانے والا ہے کہ نبی نے کہا ہے۔ یہ ہمارا اسٹرانگنس ہونا چاہیے بلیف میں، اور اس کے لیے ایک نہیں انیک صحابہ کرام کے حوالے سے روایتیں آپ کو ملیں گی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے تھے، کاروبار کو، معاملات کو۔ یہودی کا مسئلہ ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے معاملات کیے تھے اور ٹائم دیا تھا فلاں دن، ٹائم ہو گیا وہ آ گیا، کب ٹائم سے پہلے بھی آ گیا، کچھ جملے کسنا شروع کر دیا، یعنی باتیں کہ اے محمد ایسا تمہارے بارے میں یہ سوچا تھا وہ سوچا تھا، نہیں معاذ اللہ اس طرح سے ہوتا ہے نہیں۔ اچھا ایک صحابی ہے، میرے نبی کو ایسا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا، ایک جملہ فرمایا اور شریعت بھی سمجھے، ان لصاحب الحق مقالا، سنو صاحب حق کو بولنے کا حق ہے، بولنے دو۔ ایک تو یہ بات ہوئی، ایک بات ذرا سنیے، اسی وقت انہوں نے کہا تھا جب اس شخص نے اس صحابی سے کہا تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو، تم تو تھے نہیں، بس یہ جملہ تھا، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا ہاں ہم ہی دونوں میں تو معاملات ہوئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے جنت، دوزخ، برزخ، قبر، پل صراط، حشر، یہاں تک کہ اللہ کو بتایا، نہ اللہ تھا، نہ دوزخ تھا سامنے، نہ حشر تھا، نہ میزان تھا، کچھ نہیں تھا، آپ بتائے میں نے مانا۔ اب آپ جب کہہ رہے ہیں ان کو کہ تو غلط بول رہا، کیسے نہیں مانوں آپ کو، بتائیے کیا اس سے بھی یہ اعلیٰ چیز ہے؟ یہ دیکھیے پلیز، یہ ہوتا ہے اپن لوگ دیکھی ہوئی چیز کو، آپ کو بھی کہا تمہیں بتاؤ نا، تمہیں بتاؤ نا، ارے ایسے ہی بولتے ہیں لوگ آج کل، تمہیں بتاؤ نا 12 کو وفات بھی ہوئی، اب دیکھیے نا فرشتہ صاحب بھی بھیجتے کلپ آ جاتا تو بھیجنا ہی پڑتا ہو، کیا کرنا، ہر سال ایسے کیوں ہوتا ہو، کیا کرنا، ان کا وہ کام ہے، اپنا یہ کام ہے، الحمدللہ اپنی قسمت میں منانا ہے، اس کی قسمت میں ڈسکس کرنا ہے، ہم بھی مریں گے وہ بھی مرے گا انشاءاللہ، منانے والے مصطفیٰ کے پاس خوش ہوں گے۔ ایک آیت سنیں، بڑی اچھی آیت آ رہی، ایک آیت ہے کہ اللہ تعالی، کیا بات ہے سبحان اللہ، بندوں سے کہتا ہے تم خوش کرنا چاہتے ہو، کون بندہ ہوگا بتائیے، کٹر دشمن بھی ہوگا نا، ہر کلمہ پڑھنے والا 72 فرقے سارے کہیں اے اللہ بالکل خوش، منہ سے تو ضرور بولتا۔ تو اللہ تعالیٰ دو خوبصورت بلا تمثیل ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کو نہیں سمجھ لیجیے، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے سنو، راضی میرے حبیب کو کر دو میں راضی ہو جاؤں گا۔ ایک طرف اللہ، ایک طرف رسول اللہ، اور اللہ ہی فرما رہا ہے، مانتے ہو نا، ایمان رکھتے ہو نا؟ ہاں، تو ایمان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اگر تم کو ہم آپشن دیں کہ تم مجھے ڈائریکٹ راضی کرو یا رسول اللہ کو راضی کرو، تو میرا آپشن یہ ہے کہ رسول کو راضی کر دو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ قرآن ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اس کے رسول میں زیادہ حق یہ ہے کہ اس کے رسول کو راضی کرو اگر ایمان والے ہو۔ اب یہ قرآن کہا نا میں نے، اب جو ہے اسی کو اگر ہمارے کچھ عالم دین چیخ چلا کے بولتے ہیں نا، ارے کیا جی کیا کی بول کے چلے جائیں، کیا مطلب ہم قرآن بول رہے ہیں تو کیا کی بول رہے ہیں، اور وہ گستاخی کر رہے ہیں تو ریئل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن ایک نالج کی صرف کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ اس کے رسول کی عظمت کی کتاب ہے۔ قرآن سے کبھی بھی عظمت خدا یا عظمت رسول پر انگلی نہیں اٹھ سکتی، قرآن ہی تو ہے جو ڈیفنس کا کام کرتی ہے، قرآن ہی ہے جو ڈیفنس کا کام کرتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن ہی نے کہا نا، گستاخی کیا ابو لہب نے
اللہ نے آیت پوری اتار دی، سورہ پورا تبت یدا ابی لہب، تو ڈیفنس قرآن ہی نے کیا۔ اب قرآن سے کیسے نبی کی مطلب نبی کو معاذ اللہ الٹا پلٹا ثابت کر سکتے ہیں؟ اب آپ چھوٹی سی ایک مثال دو، دیکھو قرآن میں 2 جگہ میں اللہ پاک اے حبیب آپ کہیے میں تمہاری طرح ہوں۔ اب اس سے کیا ذہن مل رہا ہے آپ کو، اور یہ سامنے والا کیا ذہن دینا چاہتا ہے؟ ہمارے سر کے ہیں، یہی تو مطلب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن ہے، قرآن تو عظمت توحید اور عظمت رسالت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کوئی دوست کی اتباع کرتا ہے، جو فرینڈ ہے اس کی اتباع کرتا ہے، اتباع بولے تو اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ دوست جو ایکول جو ہوتے ہیں نا، اس میں تو فرینڈلی ماحول ہوتا ہے نا، تو میں والا ماحول ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اس کو نہ تو مجبور کیا جاتا تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، یہ نہیں ہوتا، ایک فرینڈلی چیز ہوتی ہے۔ تو کامن جو ہوتا ہے، یکسانیت جو ہوتی ہے، وہاں ماننے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اب اگر نبی آپ کی طرح ہے معاذ اللہ، یہ ذہن میں آپ نے بٹھا لیا، تو پھر آپ نبی کی کیوں مان رہے ہیں؟ نبی کی اتباع کیوں کر رہے ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے نبی کی اتباع نہیں کرو گے تو ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سامنے والا قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، اسے مس کوٹ کر رہا ہے، یہ قرآن کی ریئلٹی نہیں ہے۔ میں تمہاری طرح ہوں، اب اس کا کچھ اور ہی معنی ہوگا، تاکہ قرآن سے نگیٹیوٹی نہ آئے آپ کے ذہن میں، رسول کے خلاف نہ آئے آپ کے ذہن میں، کیونکہ رسول وہ ہے کہ اللہ پاک کی پہچان رسول نے کرایا، جنت و دوزخ کی پہچان رسول نے کرایا، سب کچھ رسول نے ہی آپ کو دیا۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ بتائیے۔ 4 پاؤں والے جانور میں جس کو رسول نے کہہ دیا حلال، ویچ آپ کھاتے، ورنہ وہ بھی تو 4 پاؤں والا ہے نا۔ نام آتا تو توبہ توبہ کرتے کہ نہیں آپ؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا؟ نبی نے کہا، قرآن نے کہا، نبی نے بتایا کہ حرام ہے۔ تو حلال حرام کیا کھانا کیا نہیں کھانا، جس کو نبی نے کہہ دیا حلال، ہم اب پورے اٹریکشن سے کھا رہے ہیں، جس کو کہہ دیا حرام پوری توجہ سے ہم نہیں مان رہے ان کو۔ کلیئر بات ہے؟ اب آپ بتائیے، اتنا اسٹرانگ پہلو، اور آپ کے سامنے کہا جا رہا ارے کیا لے کر بیٹھے ہو، وہ ہماری طرح ہے، قرآن میں ہے، ہماری طرح قرآن میں۔ تو ایسا ان کو کہا کیجیے، ایسا ہے آپ پورا اپنا ایڈریس بتا دیجئے، آئندہ سال سے ہم آپ ہی کا جشن منائیں گے، آپ ہی بتا دیجئے پھر پورے پیپر کے ساتھ۔ کیا بیوقوفی ہے؟ تو ایسے لوگوں سے دور رہیے، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل دور، خبردار خبردار، ہرگز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کی آگ آپ کو جلائے تو اس کا موجود ہے علاج، جہنم کی آگ کا علاج نہیں ہے، اس کو یاد رکھے گا۔ اور گستاخی سے جہنم کی دائمی آگ آپ کو لگے گی۔ خود قرآن نے کہا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، گستاخوں سے اتنا نہ میل جول رکھ لینا کہ جہنم میں چلے جانا، فتمسکم النار، کہیں ایسا نہ ہو۔ بہرحال یہ میں دو ہفتے سے جو ریپیٹ کر رہا تھا، پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جشن میلاد کا جو معاملہ ہے، ابھی کتاب جمعہ میں انشاءاللہ آپ کو آئے گی، مگر ایک بات کھل کر سمجھیے، جشن میلاد کا معاملہ فیلنگ سے ہے۔ جشن میلاد کا معاملہ باؤنڈری گھیر کر ہزاروں کو جمع کرنا نہیں، ہر امتی پر مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی لازم ہے۔ اب لازم کا مطلب آپ سمجھ جائیے، ہم نماز پڑھنے نہیں بول رہے، حج کرنے نہیں بول رہے، ہم فیل کیجئے، واہ آپ نہیں آتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آج دیکھ رہے ہیں نا قوموں میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا کھانے کے لیے بول رہے ہیں، کیا کیا بولنے کے لیے بول رہے ہیں، کیا کیا پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سے دور رہو، ہمارا مذہب ایسا نہیں، ہم تو اپنے لوگوں پر پریشر نہیں ڈالتے کہ پڑھو زبردستی، ہم بولتے ہیں پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو عذاب ہوگا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے نبی نے فرمایا ہے کہ بچوں کو مارو،
बालिग होने के बाद फरमाया है ऑर्डर करो, बस प्रेशर नहीं डाल सकते आप, समझ रहे हैं आप। लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो जाओ, ये कैसा है? ये कौन सा मजहब है आपका? ये जबरदस्ती वाला मजहब है? नहीं नहीं, मजहब के लिए तो लाजिम है अट्रैक्शन यार। मजहब उसे कहते हैं जो ऑटोमेटिक आप उसको फील करो, उस पर चलो, उसको मानो। मजहब में कांटे नहीं होते, मजहब के रास्ते खराब नहीं होते, मजहब एक फील करने की चीज है। इसलिए अबू जहल को भी नबी ने प्रेशर नहीं डाला, अतबा शैबा को प्रेशर नहीं डाला, जबकि पूरा पावर था इनके पास। तो इलेक्शन का पावर है ना, बस। नबी को तो वाकयातन अल्लाह की जानिब से पावर था। इशारा कर दें सूरज पलट आए, बाबा उंगली उठाए चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जमीन की तो बात ही छोड़े, आसमान पर पावर था। आप समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी नहीं, इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है। ये हमारे मजहब की खास खूबसूरती है, और इसी खूबसूरती से आप गैरों को महसूस कीजिए कि उनका मजहब मजहब नहीं है। क्योंकि जिस मजहब में हम तो कितना भी हम पर जुल्म होता है, हम कभी भी किसी और की मदद की बात नहीं करते। हर हाल में हम कहते हैं अल्लाह तू ही है, ए अल्लाह तू ही है। हम मरते दम तक सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करते ही नहीं। हजारों को पूजने वाले कहीं भी नहीं बन रही है, कहीं भी नहीं बन रही है, और जुल्म पे जुल्म हो रहा है। नहीं, बड़े रहमतुल लिल आलमीन नबी का जो महीना आ रहा है, इसको फील करके आपको मनाना है। याद रखिएगा, आपके घर में कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी जरूरत चाहिए आपको, कोई नीडेड चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, आप इधर उधर मत जाइए, सब बावजू होइए, नमाज वगैरह का एहतमाम करके दस्तर बिछाइए, दरूद की महफिल कीजिए। ये आप कीजिए, रब अपना काम करेगा। ये आप कीजिए, आपका जो काम है वो आप कीजिए। आपका काम डिस्कस का है ही नहीं, आपका काम जो है एनालाइज का है ही नहीं, वो सब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने आदम से लेकर ईसा तक, अगर कहूं तो ये डिस्कस ही का उन्वान है, वरना आदम ही को रख देता अल्लाह ताला। नबी को रखना मकसूद अगर होता तो किसी भी नबी को रख देता और सब बंदों को कहता कि मानो इसको जन्नत दूंगा, नहीं मानो जहन्नम दूंगा। लेकिन नहीं, आदम से ईसा तक अल्लाह ताला ने किसी को नहीं रखा। मोहम्मद अरबी के दीन को भी रखा, मोहम्मद अरबी को लास्ट तक के लिए रखा। कितना बड़ा आला फैसला है अल्लाह तबारक व तआला का। कोई नबी नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई कानून नहीं, ऑल इन ऑल आपके लिए बस कुरान है, साहिब कुरान है और कुछ नहीं। इस पर आप डिस्कस क्यों करेंगे? क्या कोई किसी नबी के आने का इंतजार है? डिस्कस का यही तो मतलब होता है कि ठीक है, ये मुख्तलिफी शख्सियत है, चलो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, अब तो कोई नबी नहीं आएगा, तो अब तो डिस्कशन का चैप्टर क्लोज कर दो। अब तस्दीक का चैप्टर हमेशा खुले रखो अल्हम्दुलिल्लाह। तो घरों में भी औरतों को भी स्ट्रिक्ट कीजिए आप। अगर वो इस हाल में ना हो कि नमाज पढ़ सके, ध्यान दीजिएगा, तब भी वो साफ सुथरी होकर के दस्तर बिछाकर दरूद की महफिल में शरीक हो सकती है। यह है मुस्तफा का दरबार। अल्लाह अपने लिए तो रोक सकता है, हबीब के लिए नहीं रोकेगा। सुभान अल्लाह। हर हाल में, हर सांस में मैं हबीब को एकदम बिल्कुल तेरी फैसिलिटी के लिए। तो आप घर में ये काम करें, खुदा के वास्ते मोबाइलिंग वगैरह से दूर रहिए। बड़ी अजमत वाला रसूल है, कसम खुदा की। आप छोटी चीज मांग रहे हैं, बेटा, बच्चा, अरे ये तो ईसा भी दे रहे थे, ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी शान है। हजरत मरियम के पास वही तो आकर बोले, मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूं, ले अहबलके गुलामन ज़किया, मैं तुझे देने के लिए आया हूं। ये तो जिब्रील की भी शान है। आदम से लेकर ईसा तक, जिब्रील से लेकर आखिरी फरिश्ते तक, तमाम सिलेक्टेड बंदे को एक तरफ रखिए, उन सब में आला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो आप कोई छोटी चीज की फहरिस्त न बनाइए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है, मसलन जिसको आप सबसे भारी समझ रहे हैं कि अब ये इम्पॉसिबल है, कसम खुदा की दरे रसूल पे हाजिर होइए, यूं हल होगा मसला। क्योंकि ये बहुत बड़े नबी है, ये बहुत आला नबी है, सारे मतलब अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
سارے اچھے اپنی طرف، اس اچھے سے اچھا. آپ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھدا باندھ رہے ہیں، کاغذ لا رہے ہیں، بچے پاس ہو جانا، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیز ہے یار، یہ ہمارے پاس ہونا ایسے میں دے دیتا. ایک عام امتی کر سکتا. نبیوں میں یہ جب اعلیٰ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو شفا دیتے تھے، برس والے کو شفا دیتے تھے، غیب کا علم رکھتے تھے. یہ سب عیسیٰ کے پاس جب ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس تو عیسیٰ سے اعلیٰ ہونا نا، اعلیٰ ہونا نا. تو اگر آپ کو کڈنی کا مسئلہ ہے، دھیان دیجیے گا، اگر کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی بھی کیسے بھی مرحلے میں ہے، خدا کی قسم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے. اللہ کے اس تصور کے حوالے سے، یہ تو بڑا نبی ہے نا، عام نبیوں کے صدقے میں تو نے اتنی شفائیں دی ہے، سب کو اتنی عطائیں دی ہے. میں حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میری ضرورت تو جانتا ہے، میرا کام تھا حاضری پورا کرنا، تیرا کام. ایک دم سمجھ گیا. چلیے آئندہ درس میں انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے کچھ خاص پہلو پیش کروں گا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، چاند راستے کوشش کیجیے گا، باوضو رہیے. الحمدللہ خدا کی رحمت وہ سارے جہان کے لیے ہے. کوئی ایک ایسی مطلب سیکنڈ کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں حضور کی رحمت نہ ہو، سارے جہان کے لیے ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ رحمت للعالمین کا کلائمیٹ بن گیا ہے آل ورلڈ پورا. اب اس کلائمیٹ میں آپ کو کیسے سانس لینا ہے. اب اگر آپ لگائے رہیں گے ماسک تو کہاں سے ہوتا. سب کچھ چھوڑیے، آپ محبت کیجئے اور باوضو رہیے، درود کی کثرت کیجئے، ہوٹلوں میں کم بیٹھیے، فیملی کو ٹائم دیجئے. انشاءاللہ یہ سب آپ کیجئے، ضرورتیں اللہ دیکھ رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی بیٹھک کو، حاضری کو، درس کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے. حضور رحمت للعالمین کی آمد بہار کے صدق و طفیل میں پروردگار ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے. جو بھی ظاہری باطنی پریشانیاں ہیں دور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.